اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم آیات نمبر 1 تا 10 مجوسیوں اور رومیوں کی ایک جنگ کی طرف اشارہ۔ اس حقیقت کا بیان کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ ایک مقرر وقت اور کسی خاص مقصد کے لیے ہے۔ مشرکین کو انتباہ کہ ماضی میں ان کفار سے بھی زیادہ طاقتور قومیں تھیں، لیکن نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اگلی آیات کا پس منظر مجوسیوں اور رومیوں کے درمیان ایک جنگ ہے جس میں رومی مغلوب ہو گئے تھے۔ مجوسی مشرک تھے جبکہ رومی نصرانیت کے پیروکار ہونے کے ناطے اہل کتاب تھے۔ مشرکین کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں جبکہ مسلمان رومیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اس جنگ کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے کہ جس طرح رومی اہل کتاب ہار گئے ہیں، اسی طرح ایک دن یہ مسلمان بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ ان آیات میں مستقبل میں رومیوں کی فتح کے بارے میں ایک پیشگوئی کی گئی ہے جو بالآخر پوری ہوئی اور رومی 9 سال کے بعد غالب آ گئے۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين۔ اہل روم قریب ہی کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد 10 سال سے بھی کم عرصے میں دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ غیب ہی کی خبر تھی کہ مستقبل میں اہل روم غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے حکم سے ہوا جو پہلے ہوا اور اللہ ہی کے حکم سے ہوگا جو بعد میں ہوگا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یہ وہ دن ہوگا کہ مسلمان اللہ کی نصرت پر خوشیاں منائیں گے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہی ہے بڑا زبردست اور ہر وقت رحم کرنے والا۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی صرف ظاہری زندگی ہی کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کسی خاص مصلحت اور صرف ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ اور ان میں سے بہت سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کے منکر ہیں۔
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ نافرمان قومیں جو ان سے پہلے گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. وہ لوگ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور ان کے باغات اور کھیتیاں بھی ان سے زیادہ تھیں اور ان کی آبادیاں بھی ان لوگوں سے زیادہ تھیں. ان کے پاس بھی ہمارے رسول واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. پھر اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ خود ان لوگوں ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی برا ہی ہوا کیونکہ انہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے.